جو غداری کرے گا وہ یزیدی قافلے میں سے ہوگا، جو کشمیر کے اس ایشو پہ خاموش رہے گا وہ یزیدی قوتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو دربان حسین ہوگا وہ کشمیر کی آزادی میں جان نشاور کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھے گا۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ 27 تاریخ کو عمران خان ایک واضح پیغام دنیا کو دیں گے۔ 303 ممبروں میں اس فاشسٹ نے کسی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا، کسی مسلمان سے ٹکٹ نہیں مانگا۔ جو NCR بنا رہا ہے، جو رجسٹریشن کر رہا ہے، صرف آسام میں 2 ملین مسلمانوں کو اس نے دوسرے درجے کا شہری بنا دیا ہے۔ اسی طرح آسام سے وہ اتر پردیش میں آئے گا، مہاراشٹر میں آئے گا، لکھنؤ میں آئے گا، UP میں آئے گا، CP میں آئے گا۔ میرے حساب سے مودی نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، اور وہ جو پیغام اپنی ایک جھوٹی مقبولیت کے لیے، لیکن پاکستان کی موجودگی میں کبھی سپر پاور نہیں بنے گا۔ ہم ہندوستان کی بالادستی کو قبول نہیں کریں گے، ہم ہندوستان کی ہیجمنی کو، جینوسائیڈ کو کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ اور ایک بات میں مظفر آباد میں کہنا چاہتا ہوں الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ، میں 22 تاریخ کو بارڈر پہ جا رہا ہوں، سمانی، یہ وہی جگہ جہاں جہاز گرا تھا، وہی جگہ نا نقاش۔ اس کا میں نے انتخاب کیا، میں سارے بارڈروں پہ جاؤں گا، چکوٹھی پہ جاؤں گا، اس لیے مظفر آباد اب میرا آنا جانا رہے گا۔ نیلم جاؤں گا، نکیال جاؤں گا، کوٹ جاؤں گا، کوٹلی جاؤں گا، تتا پانی جاؤں گا، لیپا جاؤں گا۔ لیپا میں جوانی میں بھی جاتا تھا، اب بھی جاؤں گا، اور میرا ایک ہی پیغام ہے، اب یا کبھی نہیں۔ اور سری نگر کا لال چوک سے لال حویلی کا خون کا رشتہ ہے، میں خود کال دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے مظفر آباد کے میڈیا کے لوگوں، ابھی میں کشمیر کا دورہ مکمل کر لوں، پرائم منسٹر کی 27 تاریخ کی تقریر ہو جائے، اس کے بعد میں مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی دھرتی میں جو کشمیر جل رہا ہے وہاں کال دوں گا، اور آپ دیکھیں گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے مختصراً یہ کہتا ہوں، آپ میڈیا کے لوگ ہو، الیکٹرانک میڈیا نے جس طرح کشمیر کی جدو کی لڑائی لڑی ہے، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ میں بھی اس کا کراس کیا کہتے ہیں اس کو، جو ٹی وی اور اخبار دونوں ہوتے ہیں، پرنٹ میڈیا اور تو ایک لفظ اسپیشل ہوتا ہے نا اس کا، کراس میڈیا، میس میڈیا تو سارا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے یہ فخر ہے کہ یہ سارے لائسنس جو ہیں وہ میرے دور میں جاری ہوئے، یہ 70-80 لائسنس یہ جنگ لڑ رہے ہیں، یہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں سارے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو جیو سمیت سلام پیش کرتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جدوجہد رنگ لائے گی، اور میں نے لوگوں کو کہا ہے، متعلقہ اداروں کو کہا ہے، ہمیں وہ اقدامات کرنے چاہیے کہ کشمیر کے اندر ہمارا الیکٹرانک میڈیا دیکھا جائے۔ جس دن الیکٹرانک میڈیا سری نگر، حبہ قدل، زیندار، بارمولہ، جموں میں داخل ہو گیا، آپ یقین جانیں، سننے دیں، آپ دیکھیں گے کہ جو پتھر جو ایف لکھ رہے ہیں آزادی کے لیے، جو فریڈم کے ایف لکھ رہے ہیں سڑکوں پہ اور گھروں میں، یہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے باہر نکلیں گے۔ اور میں نے جو بات کی تھی، آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ رشین ٹی وی اور انڈیا نے بڑا طوفان کھڑا کیا ہوا ہے۔ مجھے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں پاکستان کا سب سے سینئر سیاستدان ہوں، سب کا سینئر پارلیمنٹرین ہوں۔ انڈیا نے صبح شام شور مچایا ہوا ہے، ایک ریل منتری، ایک سیٹ کا لیڈر، میں 1 مین آرمی ہوں۔ انڈیا سن لے، میں ایسا انڈیا میں یہ جنگ میں خود لڑوں گا۔ یہ تقریروں، تصویروں
اور پریس کانفرنس کا میں نے کافی زندگی گزار لی ہے، کافی زندگی گزار لی ہے، میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات بھی رہا ہوں، کافی میں نے وقت دیکھ لیا ہے۔ اور میں انڈیا کے منتریوں کو کہنا چاہتا ہوں، مجھے 1 سیٹ کا منتری کہنے والا ہوں، تاریخ میں تم نے 2 غلطیاں کی ہیں، ایک ایٹمی دھماکہ کیا اور پاکستان کو موقع دے دیا جواب دینے کا۔ اب یہ تم نے جو کشمیر میں کالے قوانین ختم کیے ہیں، 1947 کی پوزیشن پہ آ گئے، سلامتی کونسل ختم کیا ہے، اب نہ اس کنٹرول لائن کی کوئی حیثیت ہے، نہ عبداللہ سمجھوتا کی حیثیت ہے، نہ واجپئی سمجھوتا کی، ہم 0 پوائنٹ پہ آ گئے ہیں۔ جس طرح آپ نے ایٹمی دھماکہ کر کے غلطی کی، اسی طرح آپ نے یہ لاقانونیت کر کے غلطی کی۔ تاریخ ثابت کرے گی کہ آپ نیست و نابود ہو جائیں گے اگر پاکستان کی طرف سے بے شک پہاڑوں سے اتریں یا لاہور کی سڑکوں پہ آئیں یا سندھ کے ریگزاروں میں آئیں یا کسی طرف سے بھی آئے، ہم تیار ہیں، ہمیں آپ تیار پائیں گے۔ پاکستان کی عظیم فوج تیار ہے۔ ہم نے 10 جنگیں ہوتے ہوتے یا رکی ہیں یا ہوئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کشمیر ہے۔ جو عقل کے اندھے سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلہ حل کیے بغیر مذاکرات ہو سکے ہیں، وہ بیوقوف ہیں، وہ بیوقوف ہیں۔ اور جو لوگ یہ باتیں کر کشمیر کا کوئی ٹیبل کے نیچے سمجھوتا آنے جا رہا ہے، کشمیری بڑی جینیس قوم ہے، آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ کشمیر اپنی آزادی کی جنگ خود لڑ سکتے ہیں۔ کشمیری باغ شہداء جو ہے حبا قتل زیندار کا اور آرام باغ کا، وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اپنی لاشوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ دنیا جو سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ بات آسانی سے ٹل جائے گی، میں خاص طور پر رشین ٹی وی کو کہنا چاہتا ہوں، جس کا خیال ہے کہ میں نے انڈین ٹی وی تو لگا ہی ہوا ہے، مجھے کرنٹ کیا لگا وہ سمجھا شاید یہ کہ میں مرا ہی جا رہا ہوں۔ جب میں مرا بھی تو یہ انڈین ٹی وی کفن اٹھا کے دیکھیں گے مر گیا کہ زندہ ہے۔ میں نے سوچ سمجھ کے کہا کہ ہندوستان میں 22-24 کروڑ مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کون سا مسالہ استعمال کرنا ہے، کہاں مسالہ استعمال کرنا ہے۔ ہم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب نہیں یا کبھی نہیں کی بنیاد پر، اور جو پارٹی جو سیاستدان اس کشمیر کے مسئلے میں کوتاہی برتے گا، قوم اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ وقت ہے کہ سارے اختلافات ختم کریں، کشمیر کے مسئلے پہ اکٹھے ہوں۔ اور عمران خان کی تقریر کے لیے میں ابھی جا رہا ہوں کشمیر، اس کے بعد میں سہیلی سرکار سے جمعہ پڑھ کے جلوس کی صورت میں بھی عمران خان کے جلسے میں شامل ہوں گا۔ عارف عرفی صاحب سوال کریں۔ عارف عرفی صاحب ادھر سے کر لینا، یہ پہلے آئے ہیں، چل جی، اس کے بعد عارف کر لیں۔ دیکھیں، شاہ محمود قریشی اور عمران خان تاریخی محنت کر رہا ہے۔ میں کشمیر کے بچے سے واقف ہوں، گلی سے واقف ہوں۔ میں آپ کو نہایت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ جو لوگ بکواس کر کے کشمیر کی کوئی انڈر گراؤنڈ ٹریبل بات ہوگی، کوئی ہم اگر یہ 370 واپس، نہیں، نو اینڈ نیور۔ قوم اس وقت اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے کہ ہم نے 72 سال سے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے اس دن کے لیے، ان مہینوں کے لیے جو آ رہا ہے۔ شاہ محمود سے زبان کی غلطی ہوگی۔ شاہ محمود نے بڑی زبردست محنت کی ہے، اور عمران خان نے بھی بڑی زبردست۔ سوال ہو گیا آپ کا۔ آپ بڑے زبردست چینل کے، میں میر ابراہیم کا فین ہوں، بیٹا ہے میرا۔ آپ لوگ اسی لیے اس چینل کو مرواتے ہیں کہ آپ ایسے سوال کرتے ہیں جس کا وقت نہیں ہوتا۔ دیر از آلویز فیس بیہائنڈ کیس۔ سو جب یہ فیس آئے گا اس کا بھی جواب دیں گے۔ ابھی جس جگہ سے گزر رہے ہیں اس جگہ سے گزرے۔ میں نے آپ کے جیو کی اتنی تعریف کی، آپ نے وہی سوال الٹا کر کے اس کا سارا کریڈٹ ڈسکریڈٹ کر۔ جہانگیر صاحب، بٹ صاحب، کشمیر کی جدوجہد آزادی
کے ساتھ بچہ بچہ کھڑا ہے. یہ کشمیریوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے آزادی کا رنگ اور روپ کیا لینا ہے. ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو کشمیری کرے گا. جو کشمیری چاہے گا وہی پاکستان چاہے گا. لیکن ہمارے پاس سلامتی کونسل کی ایک قرارداد ہے, ہمیں اس کی سپورٹ کرنی ہے. باقی کشمیریوں کی آزادی ہمارا لاہ عمل ہے, اور وقت آنے پہ کشمیری خود اس کا فیصلہ کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. جہانگیر امان صاحب. دیکھیں, میں ابھی تو آزاد کشمیر کے دورے میں ہوں. میں مقبوضہ کشمیر میں کال دوں گا, لیکن میں ایک عمران خان کی کیبنٹ کا وزیر ہوں اور پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں. جس دن اس ملک میں حملہ ہوا, پاک فوج کے ساتھ مل کے 13 کروڑ نوجوانوں کے سرفروشوں کی قیادت کر کے فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے لڑوں گا. لیکن میں ابھی کنٹرول لائن کو کراس نہیں کر رہا. میں 8ویں دفعہ وزیر بنا ہوں, مجھے اپنی ذمہ داری. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوٹلی میں کنٹرول لائن کراس کرنے جا رہا ہوں, نہیں, میں عثمانی جا رہا ہوں, بھمبر جا رہا ہوں. اس کے بعد میں نے سارے اسٹیشن بتائے, لیکن میں کوٹلی میں کنٹرول لائن کراس نہیں کر رہا. میں 8ویں دفعہ فیڈرل منسٹر ہوں, مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے. امیر الدین مغل صاحب, سما ٹی وی.